ہے سامان، رب کی عبادت ہم کریں اور پڑھیں قرآن، روزہ قبول ہو خدا از بے غفران۔ رمضان رمضان لمحات رمضان، رمضان رمضان لمحات رمضان، رمضان رمضان لمحات رمضان۔ پیغام ہے رمضان کا لمحات رمضان، رحمت طلب اور مغفرت کا لایا ہے سامان، رب کی عبادت ہم کریں اور پڑھیں قرآن، روزہ قبول ہو خدا از بے غفران۔ رمضان رمضان لمحات رمضان، رمضان رمضان لمحات رمضان، رمضان رمضان لمحات رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام لے کے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، خدا مومنوں سے یہی چاہتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کا بے پایا لطف و کرم اور آقا کے نالین پاک کے صدقے آج ہم یہاں 23ویں روزے کی افطاری میں جمع ہوئے۔ اللہ تعالی ہمارا آنا اٹھنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول کریں۔ اور ناظرین، لمحات رمضان میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ لمحات، یہ وقت جو ہے بڑا قیمتی ہوتا ہے، اور اب تو بالکل تھوڑا سا ہی رمضان کا وقت رہ گیا ہے، تو اس کو غنیمت جان کے ان لمحات کو ضائع نہ کریں، اور کم سے کم اتنا ٹائم نکالیں کہ عصر سے مغرب تک جو ہے وہ آپ ہوں اور آپ کا اللہ ہو، آپ اسے راضی کرنے کے لیے اپنے دعاؤں میں دعائیں کریں، خوب اور عبادت کریں۔ آئیے ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آغاز میں سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ ہوگی، اس کے لیے میں دعوت دوں گا ریان کو۔ رسول اللہ وسلم علی حبیب اللہ۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فخر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فخر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے۔ متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر، سکون قلب کی دولت ہوس کی بھیٹ چڑھوا کر، لٹا کر
ساری پونجی غفلتوں اسیا کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کی آنچل میں گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ ارادے مزمحل ہمت شکستہ حوصلے مردہ کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی کہ اس جھنجال میں گزری ہے گھڑیاں زندگانی کی خلاصہ یہ کہ بس جھل بھن کے اپنی روح سیاہی سے سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زبوں حالی تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی یہ تیرا گھر ہے تیرے مہر کا دربار ہے مولا سراپا نور ہے ایک محبت انوار ہے مولا تیری چوکھٹ کے جو آداب ہے میں ان سے خالی ہوں نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں زباں گر کے ندامت دل کی ناقص ترجمانی پہ خدایا رحم میرے اس زبان زبانی پہ یہ آنکھیں خشک ہے یا رب انہیں رونا نہیں آتا سلگتے داغ ہے دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں ناظرین اللہ کے آگے بس ہاتھ پھیلا دیں اپنے اور ساری چیزیں بھول جائیں اور اللہ کے آگے نہیں ہاتھ پھیلائیں گے تو ہم کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے ایک اللہ ہی ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اب انشاءاللہ تعالی اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کریں گے اسد بھائی صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت
یہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، یہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، یہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی، میں پہلے جب مدینے گیا تھا، میں پہلے جب مدینے گیا تھا، تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ میں میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، یہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی، جو پوچھا ہے تم نے میں کیا نظر کرنے، جو پوچھا ہے تم نے میں کیا نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، تفصیل سن لو، تھا نعتوں کا ایک ہار، اشکوں کے موتی، تھا نعتوں کا ایک ہار، اشکوں کے موتی، درودوں کا گجرا، سلاموں کی ڈالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، یہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی، میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوا تھا، میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوا تھا، تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، یہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب نیکی کی بات کے ساتھ عمران بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I welcome you all to Neki Ki Baat. Inshallah, today I am going to recite a hadith
and try to explain it in the best possible way. Let me read the hadith for you. It's a Sahih hadith from Jami al-Tirmidhi, and the hadith number is 2376. Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu reported, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, two hungry wolves that have been released to a flock of sheep are not as destructive to them as a man's greed for wealth and nobility are destructive to his spirituality. Subhanallah. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he gives an example. He says that if two hungry wolves have been released to a group of sheep, like if wolves are completely hungry and if they see a group of sheep, the kind of damage they'll be doing to the sheep, because they are completely hungry, they'll go and try to eat them. So the kind of damage which they might be doing to the sheep is nothing in front, like when it is compared to a man's greed to wealth. What happens is, like when man, if he doesn't have anything, and then when he tries to earn money, when he becomes successful, he becomes even more greedy. Then he keeps on trying to make more and more and more. So his greed never ends at all. So in this context, what happens? When he becomes more greedy, he's completely going away from Allah subhanahu wa ta'ala. He's completely going away from his spirituality. And our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam says that we should always look for people who are below us, not above us. So then only will be happy as well as successful. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq to earn some good deeds in this dunya for the benefit of our akhirah. Wama alayna illa al-balagul mubin. Jazakallahu khairan. माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। अब हमारे साथ जुनैद भाई मौजूद हैं। मैं उनको दरख्वास्त करूंगा अपने बयान से हमारे ईमान को ताज़ा करें। जुनैद भाई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। After praising Allah subhanahu wa ta'ala and sending peace and blessings upon the best of creation, the jewel and crown of creation, the beloved of Allah Almighty, the purpose of our lives, the coolness to our eyes, the reviver of our hearts, the awakener to our minds and souls, the most kind one, the most generous one, undoubtedly He is the most beautiful one, none other than Sayyiduna wa Nabiyuna Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. It's a great karam of Allah subhanahu wa ta'ala that we are sat on the possible Jumatul Wida in Masjid-Eaqsa and we are awaited for iftar. We make dua that Allah subhanahu wa ta'ala make this attendance a matter of nijat on the day of Qiyamah. Ameen, summa ameen, ya Rabbul Alameen. Since we are going through the blessed month of Ramzan and our target through the roza, target through the namaz, target through anything good that we do is, the ultimate target is that we want to get closeness to Allah subhanahu wa ta'ala. Now, since there is a number of factors and elements that include in the middle that keep ourselves away or distracted from Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah tabarak ta'ala, a couple of them today we will focus upon the most dangerous one and the ones who always target our life, even though we practice the religion, but still the result is we don't feel any change in the heart. The disease is still present in the heart and we don't find satisfied heart. Inshallah tabarak ta'ala, today we will discuss one of the worst enemy around. It's called nafs. Most of my brothers and sisters who
are watching the Meem TV live, it's possible that they are hearing this enemy for the first time, because it's not discussed normally on the speeches. It's normally not discussed in public at large, but this is an enemy which is present, and it keeps ourselves away from Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, we will try to identify it, try to look for its war, the way it attacks on our body, attacks on our mentality, and the way it takes us away from Allah subhanahu wa ta'ala. If possible, inshallah, we will look for the remedies as well, what we can do to prevent ourselves, inshallah tabarak ta'ala. Ultimate tawfiq is from Allah subhanahu wa ta'ala. I make dua, Allah ta'ala give me tawfiq to speak the truth. Look, we normally hear about devil, shaitan, that shaitan is one of our worst enemies around, which Quran clarifies that shaitan, devil, is your open enemy. We all know that. Even a little child you ask, that they can respond, devil is a force that keeps you away from Allah subhanahu wa ta'ala. But remember, devil at one time, shaitan at one time, was one of those unique individuals that shaitan used to practice the ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala. There is not even a single spot on the land, earth where we are living, shaitan did not do sajda. Shaitan made ibadat everywhere throughout the earth. Shaitan was day and night busy with the ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala, but at one point, shaitan, the devil itself, got stuck. What happened to it? Allah subhanahu wa ta'ala made Hazrat Adam alayhi salam and commanded all the angels to do sajda to Adam alayhi salam, included with the devil, the Iblis. But what happened is, Iblis said, I'm not going to do it. Right? Furthermore, he came up with the reason. Why did he rejected the command of Allah subhanahu wa ta'ala? The scholars of Islam, the Sufiya Karam, they mentioned that nafs was present, and nafs actually guided shaitan, misleaded shaitan to do all of this. So nafs is that enemy which is present with me and you until we die, that it can destroy the enemy which is so powerful, the devil so powerful, that devil does not play around with you and me only. If you are somebody who knows the expert language of medical sciences, and you wanted to do something wrong based on the decision of the devil, devil know your terminologies. Devil will give you waswasa based on your knowledge, based on your language, based on your environment, based on your atmosphere. Devil has that power. Allah gave devil that power, that whatever language you know, whatever expertise, you're IT expert, engineer, maybe you're a gangster, maybe you are somebody, a politician, anybody you are, the devil knows your language and your terminologies. That's how devil misleads you, right? And within your own terms, you sometimes talk to yourself, maybe do this, maybe do that, and then you come up to a result thinking, oh, I did this. Sometimes devil misleads you to do that. But who ended up dealing with the devil being destroyed from the bargah of Allah subhanahu wa ta'ala? It was actually nafs, because nafs is one of our targeted speech today. So when shaitan got rejected from the bargah of Allah subhanahu wa ta'ala, not only one, not only two, at 3 places I have written here, Allah subhanahu wa ta'ala, he rejected the command of Allah subhanahu wa ta'ala, then he became kafir, number 1. Then Allah subhanahu wa ta'ala made him from regime, the rejected one. Then Allah subhanahu wa ta'ala made him from lanati. Remember, we hear this word lanat. Shaitan has lanat upon him until the day of Qiyamah. So what does lanat mean? Lanat means is, whatsoever you get, you're not getting any mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. You're away from the rahmat of Allah ta'ala. And remember, there's only one rahmat of Allah ta'ala that has been sent down to the earth. Because of that one rahmat, mother loves the child, the animals, they love their kids, and we have love, and the society talks about the love just because of one rahmat of Allah subhanahu wa ta'ala. And 99 rahmat of Allah subhanahu wa ta'ala will be blessed to the mu'mineen on the day of Qiyamah.
And if you are even away from the rahmat of Allah Ta'ala here, imagine what's going to happen to you. Then you're definitely expecting azab from Allah Subhanahu wa Ta'ala. So Nabi alayhi salatu salam, even in his speeches, whenever Prophet alayhi salatu salam would make the speech, Nabi alayhi salatu salam would mention the evil of this nafs. Like we hear the khutbah of Jummah, or we hear read the khutbat of Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam, where we hear this word, Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu bihi min shururi anfusina. Yes, the evil of the nafus, the evil of the nafs. So since we established that the nafs is one of the enemies, how does it work? How do we identify that this is present inside? I mean, we know that this is present, but how do we do a practical work to realize that the nafs is present and it's actually controlling ourselves? And what type of demands are coming, inshallah tabarak ta'ala, one by one we go across that. First of all, in the language of Islam, remember this language of doctors, for example, somebody who is sat here as a dentist. If they call, let's do the cleaning does not mean let's start doing the cleaning of the floor. Cleaning in their own terminology means that they wanted to do a specific cleaning to the tooth, right? Everybody can understand that simple example. Likewise, in the language of Islam, a word that may have different meaning to you, but in the language of Islam, the scholars have a different meaning for that. So what they mention here is, they say that in the language of Islam, in the language of Shariat, the soul that's present inside the body, this is called nafs. The soul Allah subhanahu wa ta'ala has placed inside. Though there's other people, the scholars of Islam, they hold different opinions about that as well. But since we are the beginners, since we are those people who are probably hearing the nafs for the first time, it'll be so much complicated to go in those details. But we will limit our speech to the fact that the soul present inside the body is actually known as nafs. Now, the qualities of the soul, the qualities of this nafs, which are mentioned through the book of Quran, is these three different qualities. One is called Ammara. Ammara means that it commands a lot. It commands evil extremely. Too much of an evil it commands you to do. All the time it pushes you to do something wrong. Do this guna, do this guna, do this guna, do that guna. All the time it pushes you to do. There's people who become victim of it. If you look the real examples around you, you'll find the social media today, what we are busy doing. Normally, ask yourself, put your hand on your heart and ask yourself question. If you made up a video and you posted it online, whether it was for your makeup for female, whether it was for your car, whether it was for your home, whether it was for any luxury that Allah gave you, what do you have in mind? Wallahi, you will end up saying this is disease of heart. This is disease of heart. You only wanted to post that the other people, either they get jealous or they do wah wah wah, oh you are somebody great. This is disease of heart, my brother. You got nothing in your mind that brings you close to Allah subhanahu wa ta'ala when you're clicking that post. Trust me, ask yourself these questions. So the Ammara is one of the qualities of this nafs, the ruh, that pushes you to the extreme limits to do guna. And Allah subhanahu wa ta'ala mentions about this, inna nafsa la ammaratu bisu, meaning undoubtedly the nafs commands evil extremely. Number one. Number two, the quality of nafs, the second quality is lawama. Lawama is when you've done something wrong, the nafs criticizes you. Nafs says, remember you've done it bad, you've done it bad, you've done it bad. I mean, when nafs starts to pushes you and tell you that you've done something wrong, this is something which is a state of nafs called ammara. Lawama. Then the third category, which is the beloved one, it has been mentioned as mutma'inna, the satisfied one. And we have an ayat of Quran Majid, Allahu Akbar, Quran Majid says, Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna, O satisfied soul. Yes? So these three categories are mentioned in the Quran, and the first one that we mentioned is the one that pushes you to do the evil all the time. The second one is if you have done something wrong, it actually makes you feel regret over it. This is called lawama. The third one is satisfied if you are by any chance able to control your nafs
control that system that can violate and take you in Jahannam, Ma'azallah, is something called mutma'inna. I mean, the nafs is in your control now, and you ask and the nafs obeys you, right? So at some point, I mean, about the nafs, some scholars, they mention only the name of desire is nafs. There's one explanation available as well. I mean, now what do? How do we identify the nafs is actually playing with me? I have the influence of nafs on myself. The common practice for a beginner is that about 15 days, make it your practice. Normally what happens, you're sitting, all of a sudden there's a voice from inside. Give me the tea. And you go get the tea. All of a sudden there's a voice from inside, lean against the chair. And we lean against the chair. All of a sudden there's a voice from inside, let's go eat chicken biryani, for example, and then we go eat the chicken biryani, right? We never notice this. This feels like a second nature, but what happens is, this is a command that's coming directly most of the time from the nafs, right? So how do we identify practicing this is, the scholars they provide, they say about 15 days, make it a target that any time you have a voice coming from inside, say for example your heart says, get me the cold water. Don't just get the water yet, talk to yourself. Say, is my nafs, you're demanding it? And then you can proceed with it. Then there's a voice from inside, I want to eat pakoda, for example. We have the iftar available here. I want to eat pakoda, for example, right? Ask yourself verbally so that your ears are able to hear that. Is my nafs demanding that? If you constantly do that for about 15 days of practicing this, you will realize that there is a force inside you present, and it's making you work accordingly whatever it wants. You have no control over yourself. It's actually the force from inside. Once you realize it, the scholars of Islam, they say it normally demands three things from you. Normally. One demand is haram, completely haram. For haram, you need the knowledge. Right? It will ask you to do a guna. Now, what is guna? It's again a very big chapter. We need to know that. I mean, the short understanding about the guna is a crime that has been done. It's recorded in your book of deeds. And upon this, if you're not forgiven, Allah Ta'ala will punish you on the day of Qiyamah. Yes? And there are minor crimes and the major crimes. Major crimes simply are mentioned. If Allah subhanahu wa ta'ala mentions azab of akhirat in the book of Quran related to anything, this is considered as major crime. Nabi alayhi salatu wasalam or Allah subhanahu wa ta'ala places a had. Had means a punishment in dunya. Like for example, if somebody does commit zina after the marriage, they have a sexual relationship with somebody after the marriage, if they would be Islamic government, then they would be placed under a punishment called rajam. They will be stoned to death, right? This is called had. If had has been explained for any crime, this is called kabira guna, the major crime you have done. So nafs does what? It asks you to do crime, number one, or it asks you to do something good, maybe asks you to read Durood-e-Pak, maybe Nawafil. I mean, it's possible, but you have to know that, like, are you following the nafs? Or you following the command of Allah subhanahu wa ta'ala? What are you doing? This requires practice and the consistent stay with somebody who is an alim of deen, who knows the reaction of nafs, who knows that how the nafs can target yourself and take you from one place to the other place where you can destroy yourself. Normally, because we have time finished now, normally what happens with the young generation sat here, one important point, normally what happens is, the nafs, if it is targeting you for any reason, you do not have patience with it. For example, if somebody is sat in a room and he has computer with himself, right? All of a sudden there is a waswasa from the devil that do this wrong on your computer. Your nafs is going to push you so hard that you will not be able to show any patience. You're just going to look around right, left, nobody's around. You're going to open up anything wrong on the computer. If that happens to you, this is nafs who has actually made you follow the command, right? And it's dangerous. Dangerous in a sense that until you are living, the command of nafs is present and you need to learn how to fight against it. First off,
we can make dua from Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, you make ourselves aware from the nafs and the ways nafs is able to target ourselves, our eyes, our ear, our private parts, our hands, our feet, anything that's related to our body to commit anything haram. Allah, you can save ourselves. And then at the same time, learning the knowledge of deen, staying with somebody who is the learned one, the alim of the deen, inshallah tabarak ta'ala. That way you'll be able to understand the dangers of the nafs, and inshallah one day will be able to avoid it. And when you reach in the bargah of Allah subhanahu wa ta'ala, you will be from those people who will be the successful people. Jazakumullah khaira wa ma alayna illa al-balagul mubin inshallah. जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला आपका बयान करना और हमारा सुनना अपनी बारगाह में कबूल करें। नाजरीन, चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, बच्चों का रमज़ान। Assalamualaikum, many Meemers. Today is the 23rd of Ramadan. Let's start with our Ashra Tasbih. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Let's revise Surah Qadr. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Yesterday we learned that Laylatul Qadr is better than 1,000 months. But what happened on Laylatul Qadr? In this ayat, we learned that the angels and the spirit come down with Allah's permission for all matters. Now there's one more ayat left, so come back tomorrow for the last ayah. Now let's check the activity. It says day 23, night 24. Review 2 surahs. Let's review 2 surahs. Today we're going to learn Surah Fil and Surah Quraysh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Now let's do Surah Quraysh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. Now let's check the other activity. It says to learn a new kalma. What kalma are you guys on? I'm on the 4th kalma, so I'm going to revise the 5th kalma after the video. Mirza, what kalma are you on? Number 1. Good job. Do you know the second one? Just make sure you practice the second one after the video, okay? Okay. I have a video of Brother Ibrahim reading the first kalma. Pehla kalma tayyib tayyib maine pa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. MashaAllah, Ibrahim, you did a good job.
Now that's all for today. Allah Hafiz. پیغام ہے رمضان کا لمحات رمضان، رحمت طلب اور مغفرت کا لایا ہے سامان، رب کی عبادت ہم کریں اور پڑھیں قرآن، روزہ قبول ہو خدا از بے غفران۔ رمضان رمضان لمحات رمضان، رمضان رمضان لمحات رمضان، رمضان رمضان لمحات رمضان۔ جی ناظرین و حاضرین، آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں لمحات رمضان میں، اور اب وقت ہوا ہے مناجات افطار کا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے جو یہاں موجود ہیں کہ اب دسترخوان پہ سیٹل ہونے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ مناجات افطار میں دل جوئی کے ساتھ بالکل شرکت کریں اور خاموشی کے ساتھ مناجات سنیں۔ میں دعوت دوں گا حافظ عبید الرحمن رضا صاحب کو۔ آمین آمین۔ الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ آئیے مل کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہیں کہ آج جو ہے وہ رمضان مبارک کا ہو سکتا ہے آخری جمعہ ہو، اور جمعہ کی ہر گھڑی رحمت بھری ہوتی ہے کہ اس دن اللہ عز و جل جمعہ کی رمضان مبارک کے جمعہ میں ہر گھڑی لاکھوں لاکھ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم اگلے سال ہمیں یہ لمحات نصیب ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ دل جوئی کے ساتھ، کیونکہ اللہ عز و جل غافل دلوں کی دعائیں نہیں سنتا ہے، یکسوئی کے ساتھ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آئیے دستے دعا بلند کرتے ہیں۔ چند منٹ ہیں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں، چند منٹ دے دیجئے، انشاءاللہ عز و جل پھر افطاری کے لیے سحری تک ٹائم ہے۔ آئیے مل کر اس دعا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے، دم بدم مولا میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا، ثابت قدم مولا اندھیری قبر کا احساس ہے، پھر بھی نہیں جاتی اندھیری قبر کا احساس ہے، پھر بھی نہیں جاتی گناہوں کی خدایا عادتیں فرما کرم مولا، گناہوں کی خدایا عادتیں فرما کرم مولا، نہ کرنا حشر میں پرسش میری ہو بے سبب
بخشش نہ کرنا حشر میں پرسش میری ہو بے سبب بخشش اللہ نہ کرنا حشر میں پرسش میری ہو بے سبب بخشش عطا کر باغ فردوس پہ شاہ امم مولا عطا کر باغ فردوس پہ شاہ امم مولا تو بس رہنا سدا راضی نہیں ہے تاب ناراضی تو بس رہنا سدا راضی نہیں ہے تاب ناراضی اللہ تو بس رہنا سدا راضی نہیں ہے تاب ناراضی تو نہ خوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں میں رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں اللہ میں رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا ماہ رمضان کے صدقے میں ماہ کے صدقے میں فرما دے کرم مولا گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو یا اللہ عز و جل یا مالک و مولا یا ارحم الراحمین ہمارے تمام صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ عز و جل ہماری تمام نیکیوں کو یا اللہ عز و جل قبول فرما لے یا اللہ عز و جل ہمیں گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما دے یا اللہ عز و جل رمضان مبارک کے اس جمعے کی آخری گھڑیاں ہیں یا اللہ عز و جل ہمیں نہیں معلوم اگلا جمعہ ہمیں رمضان مبارک میں نصیب ہو گیا نہیں یا اللہ عز و جل ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ عز و جل تو ہم پر رحم فرما یا مالک و مولا تو کرم فرما یا اللہ عز و جل مغفرت فرما دے یا اللہ عز و جل ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دے یا مالک و مولا یا مالک و مولا ہمارے والدین کی کل امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما دے مالک یا اللہ عز و جل یا اللہ عز و جل ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج روزہ افطار کرتے وقت کی دعا اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ کا مہمان پیارا رمضان گزاریے میم ٹی وی کے ساتھ. آپ کا اپنا میم ٹی وی. دیکھتے رہیے میم ٹی وی. درود و سلام کی صداؤں سے بھرپور، اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول، پریشانیوں اور مسائل کے حل کے لیے دیکھتے رہیے میم ٹی وی. اللہم صل علی سیدنا محمد. فحاشی اور میوزک سے پاک، گناہوں سے بچانے والا آپ کا اپنا میم ٹی وی. مسجد اقصی پچھلے کئی سالوں سے کمیونٹی کی خدمت کرتی ہے، جس میں 5 وقتہ نمازوں کا انعقاد، جمعے کی نمازوں کے لیے 3 جماعتوں کا انتظام، اور اس کے علاوہ رمضان المبارک میں تراویح کا انتظام اور افطاریوں کا سلسلہ، ویکلی اسلامک اسکول جس کے ذریعے 150 بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں. آپ ہی کے دیے ہوئے چندے آپ ہی کے تعاون سے چلتے ہیں. لاک ڈاؤن کے پیش نظر اخراجات میں، ان کے رینٹ میں آپ کے بھرپور تعاون کی ضرورت ہے. I did my part. Did you? Alhamdulillah, I did my part. Did you do yours? اب آپ کی باری. کیش، چیک یا ویزا یا ڈیبٹ کے ذریعے اپنی پیمنٹ دینا چاہیں، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسکرین پر موجود ڈیٹیل کے ذریعے اپنا گھر بیٹھے حصہ ڈال سکتے ہیں. کرم 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 مولا، کرم کرم مولا، کرم 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 مولا، کرم کرم مولا. حکمت کی باتیں، رحمتوں کا خزانہ، میم ٹی وی دیکھیے روزانہ. آپ کا اپنا میم ٹی وی. 5 وقت اذان و درود و دعا، درس قرآن و ذکر رسول و خدا، اہل بیت تو صحابہ کا بھی تذکرہ، دین حق کا سکھانا، سلامت رہے دین حق کا سکھانا، سلامت رہے میم کا